الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں عقل و دانش اور فہم و فراست کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے۔ لفظ عقل ہمارے ہاں اردو، پنجابی، عربی، فارسی ساری زبانوں میں بہت کثرت سے استعمال ہونے والا لفظ ہے، اور عربی زبان میں اس کا لفظی اور لغوی معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز کو باندھ دینا، کسی چیز کو روک دینا۔ جس طرح اہل عرب کا محاورہ ہے اکلت الناقہ یا اکلت المرأۃ شعرہا، کہ جب کوئی بندہ اپنی سواری کو، اپنی اونٹنی کو باندھ دے تو اس وقت کہتے ہیں اکلت الناقہ۔ اسی طرح عورت اپنے بال جوڑے کی شکل میں باندھ دے تو کہتے ہیں اکلت المرأۃ شعرہا، یعنی باندھ دینا، روک لینا۔ اس معنی کے اعتبار سے عقل کو اس لیے عقل کہتے ہیں کہ یہ عقل بندے کو گناہوں سے روکتی ہے، بری خصلتوں سے روکتی ہے، بری عادتوں سے روکنے والی یہ چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کو عقل کہا جاتا ہے۔ اور انسان کا جو خمیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار فرمایا، اس میں بنیادی طور پر تین چیزیں ودیت فرمائیں۔ ایک اس میں عقل رکھی، دوسری اس میں شہوت اور خواہش رکھی، اور تیسری چیز اس میں غصہ اور غضب رکھا۔ اب ان تین اشیاء میں سے جو خواہش ہے یہ بھی عموماً برائی کی طرف لے جانے والی چیز ہوتی ہے، اسی طرح غصہ اور غضب بھی برائی کی طرف لے جانے والی قوت ہوتی ہے۔ صرف ایک عقل ہے جو برائی سے روکنے والی ہے اور اچھائی کی طرف لے جانے والی ہے۔ ان تین صلاحیتوں میں سے دو چونکہ برائی کی طرف لے جانے والی ہیں اور ایک صرف اچھائی کی طرف لے جانے والی ہے، انہی صلاحیتوں کو دیکھ کر فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ، یہ انسان تو اس انداز سے پیدا فرما رہا ہے کہ جب یہ کسی چیز کو دیکھے گا تو اس کے حصول کی اس میں خواہش پیدا ہوگی، وہ چیز اگر نہ ملے گی تو غصہ پیدا ہوگا، جس سے لڑائیاں جنم لے گی، خون ریزی ہوگی، فساد ہوگا، قتل ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی میں اسے عقل کا نور بھی عطا کروں گا، اور وہ عقل جب خواہش اور غصہ پر غالب آ جائے گی تو پھر اس کی خواہش بھی نور بن جائے گی، اس کا غصہ بھی جہاد بن جائے گا، وہ بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لفظی معنی تو ہے اس کا روکنا، البتہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید میں استعمال ہونے والے اہم الفاظ کے جو معنی پر کتاب لکھی مفردات القرآن، اس میں امام راغب نے عقل کا اطلاق دو معنوں پر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عقل کا ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ قوت، وہ صلاحیت اور وہ استعداد، وہ ملکہ جو علم کے قبول کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اس قوت کو عقل کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس قوت کی بنا پر جو علم حاصل ہوتا ہے اس علم کو بھی عقل کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر وہ صلاحیت ہو جس کی بنا پر بندہ علم حاصل کر سکے، اس قوت اور صلاحیت کو بھی عقل کہا جاتا ہے، اور جو علم حاصل ہوتا ہے اس علم کو بھی عقل کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں العقل عقلان
کہ عقل کے دو مصداق ہیں، مطبوع و مسموع۔ ایک عقل طبعی ہوتی ہے، فطرتی ہوتی ہے، جبلی ہوتی ہے، اور دوسری عقل وہ سن کر حاصل ہوتی ہے، اکتساب سے ملتی ہے، کسی کی صحبت سے ملتی ہے، حصول علم سے ملتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو قسم کی عقل ہوتی ہے، ان میں سننے والی عقل کا جو تعلق ہے وہ نفع تب دیتی ہے جب بندے کی فطرتی عقل بھی بندے کے اندر کام کر رہی ہو۔ اگر فطرتی عقل بندے کے اندر موجود نہ ہو تو پھر سن کر کوئی بندہ عقل مند نہیں ہو سکتا۔ فطرتی عقل جو ہوتی ہے یہ وہ ہوتی ہے کہ آپ کو بھوک لگی، پتہ چل گیا کہ اس چیز سے بھوک مٹ جاتی ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے، یہ فطرتی عقل ہوتی ہے۔ اور جو پڑھنے سے عقل حاصل ہوتی ہے، سیکھنے سے اس عقل حاصل ہوتی ہے، وہ اکتسابی ہوتی ہے، اور وہ فائدہ تب دیتی ہے جب فطرتی عقل بندے کے اندر موجود ہو۔ اور وہ فطرتی عقل جتنی اعلیٰ درجے کی موجود ہوتی ہے، جتنی وہ قوت، وہ استعداد زیادہ ہوتی ہے، اتنا ہی سیکھنے کے عمل میں وسعت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، وہ عقل اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ عقل کی دو قسمیں ہیں، عقل فطرتی بھی ہوتی ہے اور عقل اکتسابی بھی ہوتی ہے۔ جو فطرتی اور جبلی عقل ہوتی ہے یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے، اور اسی نعمت کی بنا پر بندہ شرعی احکام کا مکلف اور پابند بنتا ہے۔ یعنی یہ فطرتی عقل جس کے اندر موجود ہو، نماز بھی اس پر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ بھی اس پر فرض ہوتی ہے، حج اور روزہ بھی اسی پر فرض ہوتا ہے، یعنی احکام شرعیہ وہی ادا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے مقام قرب میں اسی کو رسائی مل سکتی ہے جس کو اللہ رب العالمین یہ فطرتی اور جبلی عقل کی دولت عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما خلق اللہ خلقا اکرم علیہ من العقل، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں کی جو عقل سے زیادہ اسے پسندیدہ ہو۔ سب سے زیادہ پسندیدہ جو نعمت اس نے پیدا کی اور بندوں کو عطا فرمائی وہ نعمت عقل ہے۔ اور یہ عقل وہ نعمت ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین کو حضرت آدم کے پاس بھیجا اور 3 چیزیں دے کر بھیجا۔ ان میں سے حیا، دین اور عقل، ان 3 چیزوں کو دے کر جب بھیجا اور فرمایا کہ ان میں سے انتخاب ایک چیز کا کر لیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کا انتخاب فرمایا۔ جب آپ نے عقل کا انتخاب فرمایا تو دین اور حیا اس عقل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرما دیے۔ یعنی جب بندے کے اندر یہ عقل آتی ہے تو پھر عقل کی وجہ سے بندہ دین بھی قبول کر لیتا ہے، اور عقل ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی حیا کی دولت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور عقل یہ وہ نعمت ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اس کے بعد نون کو یعنی دوات کو پیدا فرمایا، اور پھر قلم کو ارشاد فرمایا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کی کہ مالک کریم کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو قیامت تک ہونے والا ہے یہ سارا کچھ لکھ دے۔ قیامت نے، قلم نے وہ سارا کچھ جو منشاء الہی تھا وہ سارا کچھ لکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عقل کو پیدا فرمایا، اور عقل کو پیدا فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم کہ جسے میں پسند کروں گا، جس کو میں پسند کروں گا اس کے اندر وافر مقدار میں تجھے رکھ دوں گا، اور جسے ناپسند کروں گا اس کے اندر تجھے کم مقدار میں رکھوں گا۔ یعنی جس کو یہ عقل زیادہ کی گئی وہ گویا اللہ رب العالمین کی پسندیدگی کا مظہر بنا، اور جسے عقل کم دی گئی وہ گویا اس کی ناپسندیدگی کا
مظہر بنا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عقل کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا تو اس کو ارشاد فرمایا کہ ذرا پیچھے ہو جا، ہٹ جا، یہ ذرا پیچھے ہوئی، پھر ارشاد فرمایا کہ اب ذرا آگے بڑھو، یہ آگے بڑھی۔ اس کو بلا تشبیہ و بلا تمثیل اللہ رب العالمین کی ذات یا اس کے افعال وہ مثالوں سے نہ بیان کیے جا سکتے ہیں، نہ سمجھے سمجھائے جا سکتے ہیں۔ صرف میں اپنے لفظوں کو آسان کرنے کے لیے کہ جس طرح آپ کوئی بہت اچھی چیز بنائیں اور آپ کا دل کرے کہ میں اسے بار بار دیکھوں، دور سے بھی دیکھوں، نزدیک سے بھی دیکھوں، تو آپ اسے دور کر کے دیکھتے ہیں، پھر اسے قریب کر کے دیکھتے ہیں۔ بلا تشبیہ اللہ رب العالمین نے عقل کو پیدا فرمانے کے بعد اسے ذرا دور کیا، پھر دیکھا، پھر اسے کہا کہ قریب آ، پھر دیکھا، اور جب دور اور قریب سے دیکھ چکا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے میری عزت کی قسم تجھ سے اچھی شاید میں نے کائنات میں کوئی بھی پیدا نہیں کی ہے۔ اب تیرے ہی اعتبار سے جس کو بھی دوں گا تیرے اعتبار سے دوں گا، اور جس سے جو لوں گا وہ تیرے ہی وجہ سے لوں گا، اور جس سے جو قیامت کے دن مواخذہ کروں گا وہ تیری ہی وجہ سے مواخذہ کروں گا۔ گویا احکام شریعہ کا دار و مدار، اپنی بارگاہ میں حاضری کا اذن اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ رب العالمین عقل کی دولت عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے ما تم دین عبد قط حتی یتم عقلہ، کہ جب تک کسی بندے کی عقل مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک اس کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ عقل ہے جس عقل کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ طبعاً بندے کے اندر رکھی گئی ہے، یعنی بندہ نہ بھی سیکھے، نہ بھی زیادہ عالم ہو، زیادہ پڑھا لکھا، زیادہ ڈگری ہولڈر نہ بھی ہو، تو بھی اللہ رب العالمین نے پیدائشی طور پر اسے یہ عقل کی دولت عطا فرمائی ہے، اور اسی عقل کی بنا پر وہ نماز روزے کا پابند ہوتا ہے، اور اسی عقل کی بنا پر وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دینے کا اہل ہوتا ہے۔ اور دوسری عقل کی جو قسم ہے جس کو اکتسابی کہا جاتا ہے، یہ آپ نے ابتدا میں سماعت فرما لیا کہ یہ وہ علم ہوتا ہے جو بندے کو حاصل ہوتا ہے، اور اس علم کو عقل کہا جاتا ہے۔ یہ علم جس کو عقل کہا جاتا ہے یہ ظاہر علم حاصل کرنا ہوتا ہے، اور علم کتنی بڑی دولت ہے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس علم کی وجہ سے جو عقل حاصل ہوتی ہے وہ کتنی بڑی دولت ہوگی اسے بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ نور ہے جس کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما کسب احد شیئا افضل من عقل یہدیہ الی ہدی او یردہ لمن ان ردی او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ بندہ جو چیزیں حاصل کرتا ہے ان میں سے عقل سے بڑھ کر افضل کوئی شے بھی بندہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن عقل وہ جو بندے کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرے، اور وہ عقل جو بندے کو بری چیزوں سے روکے، وہ عقل اللہ رب العالمین کی بندے پر سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھے کہ جو علم حاصل کرتے ہیں اور جس علم کی بنا پر یہ عقل بڑھتی ہے، وہ علم اگر تعلیمات الہیہ اور تعلیمات نبویہ کے تابع ہو جائے تو وہ علم، وہ عقل نور بن جاتی ہے، اور اگر وہ علم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور ارشاد کے تابع نہ ہو بلکہ وہ علم آزاد منش ہو جائے تو پھر وہی علم حجاب اکبر بن جاتا ہے، وہی عقل بندے کو تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ عقل را قربان کن با پیش مصطفیٰ، کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا معاملہ آ جائے وہاں اپنی عقل کو ان کی تعلیمات کے تابع کر دو، اور جب عقل وحی کے آسمانی ہدایت کے تابع ہو جاتی ہے تو یہ وہ نور بنتی ہے کہ سرکار نے فرمایا اس سے زیادہ افضل شے بندے کو دی ہی نہیں گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرمانے لگے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک سمجھدار
عبادت گزار جس کو عقل کی دولت دی گئی، یعنی وہ عابد بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ فقاہت بھی ہے، سمجھ، دانائی اور شعور کی دولت بھی عطا کی گئی، وہ دانا عبادت گزار شیطان پر ہزار نادان عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر جو نادان عبادت گزار ہے، جس کے پاس عبادت تو ہے، شب زندہ داری تو ہے، تقویٰ تو ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنے کے لیے عقل کا نور نہیں ہے، شیطان اس عابد کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتا ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، عبادت ضائع کر دیتا ہے۔ لیکن جس عبادت گزار کے پاس عقل کی حفاظت کا اہتمام ہوتا ہے، شیطان پر وہ بڑا باری ہوتا ہے۔ آپ نے وہ بڑی معروف مثال سنی ہوگی کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو عبادت ہیں، شیطان حملہ کرنے کے لیے آ گیا۔ اس نے کہا عبد القادر تیری عبادات پر ہم راضی ہیں، ہم تیرے رب ہیں اور تجھ پر عبادات کو معاف کرتے ہیں، نماز روزہ تجھ سے اٹھا لیتے ہیں، ساکت کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ بہت بڑا اس کا وار، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، شیطان کا حملہ ناکام ہو گیا۔ اس نے کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تیری عقل نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب بھی تو جاتے جاتے پھر وار کر رہا ہے، یہ میرے رب کی حفاظت نے مجھے بچایا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جس عبادت گزار کے پاس عقل ہوتی ہے، شیطان اس عقل کی موجودگی کے اندر اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کے پاس عقل کی دولت فراواں نہیں ہوتی وہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ بلکہ صرف عبادت ہی نہیں، جو علم ہوتا ہے، یہ علم بھی بہت بڑا نور ہوتا ہے، لیکن یہ جتنا بندے کے پاس علم ہو، اس علم کو کس موقع پر استعمال کرنا ہے یہ تو عقل نے بتانا ہے۔ کس قاعدے قانون کا کون سا مصداق ہوتا ہے یہ تو انسان کو عقل بتاتی ہے۔ اب قاعدہ بندے کے پاس بالفرض ایک ہو، مصداق اس کے ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، تو عقل بتائے گی کہ کون کون سا اس کا مصداق ہے۔ تو جتنا علم ہوتا ہے اس سے بڑھ کر عقل ہوگی تو وہ علم محفوظ رہ جائے گا، نور بن جائے گا۔ اور اگر عقل اس کی حفاظت نہ کر سکے، عقل علم سے بڑھ نہ سکے، تو پھر وہی علم بندے کے لیے تباہی بن جاتی ہے۔ جس طرح علماء نے مثال دی کہ ایک بہت بڑا تاریخ کے اندر بندہ گزرا ہے جس کو ابن تیمیہ کہا جاتا ہے۔ یہ عالم بہت بڑا عالم تھا، ابتدا میں عاشق رسول بھی، گستاخ رسول کی سزا پر سب سے پہلی مبسوط کتاب لکھنے والا ابن تیمیہ ہے، مجاہد بہت بڑا، ہمہ پہلو شخصیت کا مالک، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کا علم اس کی عقل سے بڑھ گیا، اس لیے گمراہی کے دہانے میں جا گرا۔ اگر کسی بندے کی عقل اس کی عبادت کی حفاظت نہ کر سکے، اس کے علم کی حفاظت نہ کر سکے، تو وہ عبادت نہیں رہتی، علم نہیں رہتا۔ تو یہ عقل جو اکتسابی ہوتی ہے یہ بڑھتی تو علم کے ساتھ ہے، لیکن یہ علم کی حفاظت کا، عبادت کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے یہ پوچھا گیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ بندے کو سب سے بڑی دولت تو ایمان کی ملتی ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت جو بندے کو ملتی ہے وہ نعمت کون سی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا عقل، یہ ایمان کے بعد سب سے عمدہ نعمت ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ ظاہر عقل اکتسابی ہے جو پڑھنے سے آتی ہے، حصول علم سے آتی ہے، اس نے کہا اگر حضور کسی کو یہ عقل نہ مل سکے، جو پڑھ نہ سکے، کسی کو یہ نعمت میسر نہ ہو، تو عقل کے بعد اس کے لیے سب سے افضل نعمت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ عقل مند نہیں، یعنی خود پڑھا لکھا نہیں، تو کم از کم وہ پڑھے لکھوں کا ادب و احترام کرے، ان کی اتباع کرے، یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نے کہا حضور اگر وہ اس نعمت سے بھی محروم رہا تو پھر اس کے لیے کون سی نعمت بہت بڑی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا کوئی اچھا دوست ہو جو اس کو اچھی رہنمائی کر دے، اچھا مشورہ کر دے اور یہ اس کے مشورے کو قبول کر لے، یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔
اس نے کہا حضور جو اس سے بھی محروم ہوا، یعنی نہ خود صاحب علم اور عقل ہے اور نہ ہی اس کو اچھے اخلاق اور آداب نصیب ہیں، نہ ہی اچھی صحبت میسر ہے، پھر اس کے لیے بہت بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ زیادہ دیر خاموش رہا کرے۔ اس نے کہا جس کو بولنے کی بھی زیادہ عادت ہو، یعنی خاموشی کی نعمت بھی میسر نہ ہو، تو آپ نے فرمایا اس کے لیے پھر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ فی الفور اسے موت آ جائے، فی الفور اسے موت آ جائے، یہ اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہ عقل جو اکتساب سے، علم سے ملتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی فرماتے ہیں کہ اس عقل کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بڑا عقل مند ہے لیکن حالات اس کے تنگ دستی میں ہیں، جس طرح حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ بے عقلان دے نوکر ویکھے عقل مند سیانے۔ اس کا تعلق مال سے نہیں ہوتا، یعنی کسی کے مشورے کو قبول کرنا ہے آپ نے، اس کی عقل کا آپ نے اتباع کرنا ہے تو اس کی مالداری دیکھ کر نہ کریں، مال کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ اسی طرح اس عقل کا تعلق عمر کی کثرت کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، یعنی جس کی عمر زیادہ ہو۔ عموماً تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو عمر بڑھتی ہے تو علم اور عقل بھی بڑھتا ہے، تجربہ بڑھتا ہے، حلم بڑھتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمر کم ہوتی ہے لیکن اللہ رب العالمین عقل کی دولت فراوان عطا کر دیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگی با عقل است نہ بمال، بزرگی عقل کی بنیاد پر ہوتی ہے، مال کی وجہ سے نہیں ہوتی اور سال کی وجہ سے بھی نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے تاریخ کے اندر ایک شخصیت گزرے ہیں، بہت صاحب علم۔ انہیں جب بصرہ کا قاضی بنایا گیا تو ان کی عمر بڑی چھوٹی تھی، تھوڑی عمر، لیکن عقل بڑی کامل تھی۔ بصرہ کا قاضی بنا دیا گیا۔ اب اہل بصرہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو نو عمر سا ایک بچہ ہے، اور بصرہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھاونیاں بنائی تھی، کوفہ اور بصرہ، بڑے بڑے کبار صحابہ کرام اور تابعین بصرہ میں آ کر آباد ہوئے، یعنی اتنے جلیل القدر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک چھوٹا نو عمر سا بچہ یحییٰ بن اقسم، جب لوگوں نے نو عمری کی وجہ سے آپ سے تنزن پوچھا کہ جناب قاضی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے، تو حضرت یحییٰ بن اقسم فرمانے لگے کہ حضرت عتاب بن اسید جن کو حضور نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ کا حاکم بنایا تھا، ان سے میری عمر زیادہ ہے۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرکار نے یمن پر قاضی بنا کر بھیجا تو جتنی اس وقت ان کی عمر تھی ان سے میری عمر زیادہ ہے۔ یعنی آپ یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ بزرگی کا تعلق عمر کی وجہ سے نہیں ہوتا، عقل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فہم و فراست جنہیں زیادہ عطا کر دی گئی ہے انہیں بلند مراتب مل جاتے ہیں، اور پھر یہ صرف دنیا کے اندر بلند مراتب نہیں ملتے بلکہ آخرت کا اجر و ثواب بھی زیادہ عقل کی بنا پر ہی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ امی جان آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ دو بندے ہیں، ایک بندہ رات کو کثرت سے قیام کرتا ہے، سوتا بہت کم ہے، اور دوسرا بندہ رات کو سوتا زیادہ ہے اور رات کو قیام کم کرتا ہے، یعنی ایک ساری رات جاگتا ہے اور دوسرا رات کا زیادہ حصہ سوتا ہے، کم جاگتا ہے، تو ثواب کس کا زیادہ ہوگا؟ کون زیادہ پسندیدہ بندہ ہوگا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سوال جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، اسی طرح کا سوال میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی عقل، فہم، دانائی، سمجھ زیادہ ہے اس کو اللہ رب العالمین ثواب زیادہ عطا کرے گا۔ تو میں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں دانائی کی بات نہیں کر رہی، میں ان کے فہم و شعور کا موازنہ نہیں کروا رہی، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ عبادت ایک بندے کی کثیر ہے، دوسرے کی عبادت قلیل ہے، تو ثواب کس کو زیادہ ملے گا؟
تو میرے کریم آقا نے فرمایا جس کی عبادت کثیر ہے یا جس کی عبادت قلیل ہے، یہاں قلت و کثرت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ دھیان سے کس نے کی ہے، زیادہ فہم کے ساتھ کس نے کی ہے، زیادہ سمجھداری کے ساتھ، زیادہ عقل کی حضوری کے ساتھ کس نے کی ہے۔ تو جس کی عبادت کے اندر فہم زیادہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین ثواب زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ ایک موقع پر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہے مسجد میں جاتا ہے، کثرت سے آتا جاتا ہے، عبادات بھی کثرت سے کرتا ہے لیکن دھیان نہیں دیتا، عقل نہیں ہوتی ٹھکانے، یعنی دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ اور دوسرا بندہ ہے جو جاتا کم ہے، جو کثرت سے جاتا ہے لیکن بے دھیانی سے عبادت کرتا ہے، اس بندے کی عبادت مکھی کے پر جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور دوسرا بندہ جو کرتا کم ہے لیکن اس کی وہ تھوڑی عبادت احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن رکھتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ بندہ عبادات کے اندر بھی عقل کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ عبادت ادا کرے تو اس بندے کی عبادت کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جو عقل ہوتی ہے، فطرتی ہو یا اکتسابی ہو، یہ عقل عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ جوں جوں بندے کی عمر بڑھتی ہے، جس طرح باقی اعضاء کے اندر کمزوری آتی ہے، باقی صلاحیتوں کے اندر کمزوری آتی ہے، اسی طرح بندے کی سمجھ بوجھ کے اندر بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزوری آ جاتی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اصول ہے، ارشاد فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ بندہ جوں جوں بوڑھا ہوتا ہے، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، عقل بھی کم ہو جاتی ہے، تاکہ وہ بندہ جاننے کے بعد، سب کچھ جاننے کے بعد اپنا یہ منظر بھی دیکھے کہ اب کچھ بھی یاد نہیں رہا، اپنی بے بسی کا منظر بھی دیکھ لے۔ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے، لیکن جس عقل کو ایمان کا نور نصیب ہو جاتا ہے، جس عقل کو عمل صالح کا نور نصیب ہو جاتا ہے، وہ عقل موت آنے تک بھی کم نہیں ہوتی بلکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی رہتی ہے۔ حضور سید عالم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں من جمع القرآن، جو بندہ کثرت سے قرآن پڑھتا ہے، متع اللہ بعقلہ حتی یموتا، اللہ رب العالمین مرنے تک اس بندے کی عقل میں خلل نہیں آنے دیتا۔ وہ بندہ جو جو عمر بڑھتی ہے، کثرت سے تلاوت کرنے والا، کثرت سے نیکی کرنے والا، اس بندے کی عقل میں خلل نہیں آتا۔ تو جو بندہ چاہے کہ میری عبادت کے اندر ثواب زیادہ ہو، وہ سمجھداری کے ساتھ، فہم کی حضوری کے ساتھ عبادت کرے، اور جو یہ چاہتا ہو کہ آخری دم تک میری عقل کے اندر خلل نہ آئے، وہ عمل صالح کو اپنا شیوا بنا لے، اللہ رب العالمین عقل کے اندر خلل نہیں آنے دے گا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، کہ ہر شخص کو ہم پستی کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن جو مومن ہو، عمل صالح کرنے والا ہو، اس کو ہم پستی کی طرف نہیں لے کے جاتے۔ تو جس کو اللہ رب العالمین نے جوانی میں کامل علم، کامل عقل، کامل شعور عطا فرمایا، وہ یہ چاہے کہ میرا بڑھاپا آسانی کے ساتھ گزرے، آج وہ عمل صالح کی طرف آئے تاکہ اس کی عقل بڑھاپے کے اندر سلامت رہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔